اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور نجف رمضان ٹرانسمیشن نور نجف اسٹوڈیو کی طرف سے، اور میں آپ کا میزبان بندہ نچیز حافظ محمد ابو بکر تنویر برقی۔ ناظرین کرام، آج کا جو پروگرام ہے بہت ہی خاص پروگرام ہے، اور یہ خاص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ میرے حلقے میں دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت سے خوبصورت چہرے تشریف فرما ہیں، اور یہ چہرے کوئی عام چہرے نہیں، اس کی خاص وجہ ہے کیونکہ یہ جو میری اس ٹائم آپ حلقے میں دیکھ رہے ہیں یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو نور نجف رمضان ٹرانسمیشن کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ جی ہاں، بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جو اس ٹائم میرے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں یہ ہیں جناب آغا حسن مدنی صاحب۔ ان کا تعلق ہے گجرانوالہ کی سرزمین سے، ان کا تعلق ہے، اور جیسا کہ آپ ہر ہمارے پینل میں دیکھ رہے ہیں کہ اسپانسر ہمارے جو سی او ہیں وہ یہ شخصیت ہے۔ اللہ پاک ان کے علم میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اور جو میرے دل کی جانب بیٹھے ہیں، ہمارے طاہر قادری بھائی کہتے ہوتے ہیں، حافظ قادری بھائی، کہ جو دل کی جانب بیٹھے ہیں یہ ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب قبلہ محمد عبداللہ ارشاد مدنی صاحب۔ یہ ماشاءاللہ جو ہماری ٹیم کے اندر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، وہ کیمرہ مین کی بھی ہے اور ڈائریکٹر کی بھی ہے، اور ان کی محبتیں بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اور ہم صرف ٹیم کا حصہ نہیں ہیں، صرف ہم یہ کام نہیں کرتے کہ ہم نے ہوسٹنگ کر لی، ڈائریکٹنگ کر لی اور ہم نے اسپانسر کر لیا۔ ہماری صرف یہ ڈیوٹی نہیں، ہماری مدینہ والی سرکار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی ڈیوٹی لگائی ہے، اور وہ ڈیوٹی ہماری سب سے پہلی ڈیوٹی ہے، اور وہ کیا ہے کہ الحمدللہ ہم ان کے در کے ثنا خوان بھی ہیں۔ آج انشاءاللہ اپنے عبداللہ بھائی سے تلاوت کلام پاک سنیں گے، اور ہمارے آغا بھائی انشاءاللہ ہمیں نعت سنائیں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے عبداللہ بھائی کی طرف، محمد عبداللہ ارشاد مدنی صاحب، کہ وہ ہمیں تلاوت کلام پاک سنائیں اور ہم اس سیگمنٹ کا آغاز کریں۔ جی عبداللہ بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ والضحى وللآخرة خير لك
صاحب محترم محمد عبداللہ ارشاد مدنی صاحب کہ جو کہ ہمیں تلاوت کلام پاک سنا رہے تھے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے, وسعتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام اب چلتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, واپس آ کے آپ کو انشاءاللہ اپنے مہمان ثنا خان کی طرف لے کے چلیں گے. جی ناظرین کرام ویلکم بیک. الحمدللہ ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ نے تلاوت کلام پاک سنی ہمارے عبداللہ ارشاد مدنی بھائی جو کہ ہمیں تلاوت کلام پاک سنا رہے تھے. اور اسی دوران بریک کے دوران ہی ہمارے ساتھ جو شخصیت شامل ہوئی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا وہ ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد سہیل مصطفی صاحب, اور بہت ہی پیاری شخصیت ہیں. گجرانوالہ کی سرزمین سے ان کا تعلق ہے. بڑے دنوں سے ہمیں ان کا انتظار تھا اور شکر الحمدللہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت اپنی مصروفیات کو طے کر کے ہمیں ٹائم دیا اور ہم انشاءاللہ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام جیسا کہ آپ نے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی, اب انشاءاللہ چلتے ہیں اپنے آغا بھائی کی طرف اور یہ ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں گے تو جن سے انشاءاللہ اپنے ہم قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے. جی آغا بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قبلہ کیسے گزار ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا, آپ سنائیں. الحمدللہ کرم اللہ کی ذات کا. آج ہمیں انشاءاللہ نعت سنائیں گے تو بسم اللہ کریں پھر ہمارے ناظرین کو نعت رسول مقبول سنائیے. اپنی دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنی دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. ان کے ہو جا وہ تو ہر چیز انہی سے مانگو, ان کے ہو جا وہ تو ہر چیز انہی سے مانگو, اپنے دامن پہ نہ احسان بھرائے رکھنا, اپنے دامن پہ نہ احسان بھرائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اسی مذہب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا, اسی مذہب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا, اسی مذہب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا.
बात बनाए रखना अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थे हमारे जनाब आगा हसन रज़ा मदनी साहब, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनाई और हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाया। दुआ है कि अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। जनाब वाला, आजकल सबसे सेंसिटिव इशू जो आजकल चल रहा है वो है हुस्न इखलाक। ahsan खुल्क जो है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से बेहतर वो है कि जो अपने इखलाक में सबसे बेहतर है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसी आम बंदे की बात नहीं, ये मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमाने वाली शान है। जनाब वाला, ये वाकई जो है ना, इसकी मुझे भी बहुत ज़रूरत है। अगर मैं अपनी ज़ात पे बात करूं तो जी हाँ, मुझे अगर मैं खुद को देखूं तो वाकई मुझ में भी बहुत कमियां हैं और मुआशरे में भी ज़ाहिर सी बात है, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। और जो मेरे जैसे बुरे लोग आज मुआशरे में मौजूद हैं, उनके लिए इंशाल्लाह हम अपने कारी साहब से तरबियत भी हासिल करें, हमें कुरान की सुन्नत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताएं और हमें वो तरीके बताएं कि जिनसे हम अपना खुलूस, अपना जो इखलाक है उसको ahsan बना सकें। तो आज इस मौजू को हमारे सामने रखने के लिए शहर गुजरांवाला, आपको पहले भी हमने तारुफ करवाया है, फिर करवाते हैं कि शहर गुजरांवाला की सरजमीन से जिनका ताल्लुक़ है, मेरी मुराद जनाब शहर गुजरांवाला से जिनका ताल्लुक़ है, मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुहेब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी किबला, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह की ज़ात का। जनाब वाला, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं कि आपने अपनी तमाम तर मसरूफियात से हमें टाइम दिया। दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह से आपके इल्म में, अमल में मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। जनाब वाला, जैसा कि हमारे मुआशरे में जो ahsan खुलूस जो है उसकी बहुत कमी महसूस होती है। बंदा नजीर भी आपके सामने हाजिर है, तो कुछ इरशाद फरमाइए और ताकि हम अपनी तरबियत कर सकें। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इन्नका लअला खुलुकिल अज़ीम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीज़ व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। सबसे पहले तो नूर नजफ रमज़ान ट्रांसमिशन में मुझे दावत दी गई, आप सब भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। जी बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आमीन। और ये जो दीनी कावश आपने शुरू की है, अल्लाह ताला इसको पाए तकमील तक पहुँचाए और अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। जी बहुत शुक्रिया। अखलाक एक वसी मौजू है और इसके लिए काफ़ी वक़्त दरकार है, जी लेकिन इस प्रोग्राम में मैं मुख्तसर अंदाज के साथ चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। अखलाक ये खुलक की जमा है। एक होता है खलक और एक होता है खुलक। जी खलक ज़ाहिरी शक्ल सूरत को कहते हैं और खुलक तबीयत, मजाज और आदत को कहते हैं। वाह। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत भी अच्छी करें जी जी और अपना किरदार, अपनी तबीयत और आदत को भी अच्छा बनाएं। जी बिल्कुल। और मज़े की बात यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के जो अहकाम हैं
اور طریقت کے جو آداب اور حقیقت کے جو احوال لے کر آئے ان کے اتباع کو ہی تو اخلاق ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور کا اخلاق قرآن ہی تھا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو اخلاق کی فضیلت اور اہمیت سامنے آتی ہے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی اس کی اہمیت ہے اور اتنی اس کی فضیلت ہے۔ جی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان المؤمن لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، فرمایا مومن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو تہجد پڑھنے والے کا درجہ پا لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کرنا کیا ہے؟ اپنے اخلاق اچھے کرنے۔ وہ کیا کس نے کہا تھا کہ تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا، تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا، تیرا جھک کے ملنا کہتا ہے کہ آسمان۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق اچھے کریں۔ اور ایک اور حدیث آپ کو سناتا جاؤں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے رب سے ڈرتے رہو اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ اختیار کرو، یعنی ان کے ساتھ حسن اخلاق والا معاملہ اختیار کرو۔ اور تم میں سے بہترین وہ ہے، ایک روایت میں یوں فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب اپنے اخلاق اچھے کریں، اور اخلاق صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کو مسکرا کے ملنا یہ اخلاق ہے، ہاں یہ بھی اخلاق ہے، کسی سے محبت سے ملنا یہ بھی اخلاق ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے غصہ نہ کرنا یہ بھی اخلاق ہے، تکبر نہ کرنا یہ بھی اخلاق ہے، حسد نہ کرنا یہ بھی اخلاق ہے، اور اسی طرح بدگمانی نہ کرنا یہ بھی اخلاق ہے، کسی سے محبت کے ساتھ بات کرنا یہ بھی اخلاق ہے۔ ایسا کیسا آج تک یہی سمجھا جاتا تھا کہ اچھے اخلاق سے صرف بات ہی کی جا سکتی ہے، لیکن اخلاق کے آگے یہ بھی اقسام ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو معاف کر دینا یہ بھی اخلاق ہے، یہ بھی حسن اخلاق میں سے سبحان اللہ۔ اور پھر جو ہے وہ محبت سے پیش آنا یہ بھی اخلاق ہے، اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنا یہ بھی اخلاق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان چیزوں کا جب ہمیں معائنہ کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم دینی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں، ہمیں حکم بھی یہی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کرنی چاہیے کہ تکبر جو ہوتا ہے انسان کو برباد کر دیتا ہے، اس لیے کبھی بھی جو ہے وہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور تکبر نہ کرنا یہ بھی اخلاق میں سے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نائب کتاب میں ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو نرمی کے ساتھ عاجزی کے ساتھ زمین پہ چلتے ہیں، تو یہ عاجزی کے ساتھ چلنا، نرمی کے ساتھ چلنا یہ رحمان کے بندوں کی شان ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ تکبر نہ کریں، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی یا وہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے، اس لیے تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج جو ہے وہ ہم جس جہاں کنارے پہ کھڑے ہیں ہمیں تو جو ہے وہ دین کا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور دیکھیں کہ دین میں آ کر بندے کی دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ بے شک۔ اور آج دیکھیں کہ جو ماحول بنا ہوا ہے اور جو گھر گھر میں فتنہ اور فساد ہے وہ برپا ہے، یہ غصے کی وجہ سے، اور غصہ نہ کرنا ہی بھی اخلاق میں سے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا تغضب، غصہ نہ کرے۔ وہ بار بار یہ کہتا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جواب تھا قال لا تغضب، غصہ نہ کرے۔ کیسا یہ غصے کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ اگر ہمارے سامنے کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ
حالانکہ وہ بات سچ بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی بات پہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے. اگلے بندے کا رد عمل یہ ہوتا ہے بھائی میں نے تو بات سچ کی اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. اب دو پہلو آ جاتے ہیں، ایک تو وہ جو بات سن رہا ہے اس کو اپنے آپ پہ کیسے کنٹرول کرنا چاہیے، اور جو بتانے والا ہے اس کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ اگلے بندے کا بھی دل آزاری نہ ہو. یہ بھی تو ایک حسن اخلاق میں آتا ہے نا بھائی صاحب، ذرا ارشاد فرمائیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں مطلب وہ بات سن کے غصہ اس ٹائم مطلب اگلا بندہ ہائپر ہو جاتا ہے. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس نظر سے کام لینا چاہیے. جی ماشاء اللہ. اور کسی کے بارے میں برے خیال نہیں آنے چاہیے. ہاں اگر بتقاضۂ بشریت کسی کی بات بری لگ گئی ہے اور غصہ آ گیا ہے تو پھر اس کو ظاہر کرنے کے طریقے بھی شریعت نے بیان کیے ہیں. وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اٹھا ہوا ہے یعنی کھڑا ہے تو اس کو حکم ہے کہ وہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، وضو کر لے، پانی پی لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اس سے غصہ ظاہر ہو جائے. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم ایسے رویے اختیار کریں، ایسے معاملات، ایسے کام کریں جس سے جب غصہ ظاہر ہو جائے. تو پانی پینے سے بھی، وضو کرنے سے بھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے بھی، یا بندہ کھڑا ہے تو بیٹھنے سے بھی جب وہ کافی فرق آ جائے گا انشاءاللہ. تو جب ہمیں ان معاملات میں غور و خوض کر کے اور یہ طریقہ اپنا کر اپنے غصے کو جب وہ دور کرنا چاہیے. تو یہ تو کیسا معاملہ ہو گیا اس بندے کا کہ جس کو بات کی گئی ہے اس نے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا، لیکن اگلے بندے کو بھی تو کم از کم کو خیال رکھنا چاہیے اگلے بندے کی دل آزاری. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تو سچ ہی ہمیشہ بیان کرتے تھے، لیکن ان کی بات کا کوئی غصہ نہیں تھا کرتا. ان کا انداز تو بھی، ان کا بھی انداز بھی تو تھا نا. بالکل جی. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں رب تعالیٰ نے اپنے نایاب کتاب قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. محبوب آپ اگر ترش مزاج ہوتے، سخت مزاج والے ہوتے تو یہ جتنے بھی ہلکا آپ کے جب وہ ارد گرد ہے یہ کبھی نہ ہوتا. یہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی جو اپنا مزاج ٹھنڈا کرنا چاہیے. میرے بھائی آپ دیکھیں گھروں میں کتنے مسائل ہیں کہ جب وہ بات پہ لوگ طلاق دے دیتے ہیں، بچیوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہوتے ہیں. پھر جب وہ باغے قاری صاحب کے پاس آتے ہیں، جب ہم نے یہ کہہ دیا، ہم نے وہ کہہ دیا، تو اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جب وہ کیا کہہ رہے ہیں، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. اور جب وہ غصے میں ہی نہیں آ جانا چاہیے بلکہ سوچ سمجھ بھی جب انسان کو رکھنی چاہیے. تو جب وہ ایک تو یہ بات ہے کہ ہم جب وہ بات پہ غصہ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ غصہ انسان کو لے ڈوبتا ہے، گھروں کے گھر اجاڑ دیتا ہے، اور کاروبار کے اندر دیکھ لیں، معاملات کے اندر دیکھ لیں کہ بربادی ہی لاتا ہے. تو غصہ نہیں کرنا چاہیے. وہ قسم جو ہے مطلب میں نے خود دیکھا ہے کہ اکثر سوشل میڈیا کا دور ہے، اکثر ویڈیوز آتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے وہ اپنے والد گرامی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں جیل کے اندر. ٹھیک ہے، اب جب اس کی سزا دیکھی جاتی ہے تو جو جیل کے اندر مجرم ہوتا ہے اس کا کیا سزا ہوتا ہے کہ صرف اس نے غصے میں کسی کو قتل کر دیا، غصے میں اس نے کچھ ایسا قدم اٹھا لیا کہ اس کو سزائے موت ہو گئی. اب مجھے ان بچوں پہ ترس آتا ہے کہ جن کی وجہ سے کم از کم ان لوگوں کو اپنے ان بچوں پہ خیال کرنا چاہیے. اگر وہیں پہ اپنے حسن اخلاق کا تھوڑا سا مظاہرہ کریں اور ان کی زندگی تو کم از کم اگلا بندہ بچا لینا. تو یہ سب سے پہلے تو پہلو آتا ہے کہ غصے کا، کہ اپنے غصے کو کنٹرول کیا جائے، اور اس کے بعد اپنے بات کرنے کا انداز کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اگلے بندے کی دل آزاری نہ ہو. اچھا تو قبلہ زبان کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، کہا جاتا ہے کہ جو زبان ہے یہ انسان کی شخصیت کا تالا ہوتی ہے. جیسے یہ تالا کھلتا ہے تو شخصیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کا بھی اخلاقیات کے اندر بہت بڑا ایک رول پلے ہوتا ہوگا. تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. کیونکہ یہ آپ بھی جگہ جگہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے پہلے تولو پھر بولو. ہاں جی بالکل. تو ہمیں چاہیے کہ ذرا سوچ کے بولے. جی کیونکہ گفتگو جب کرتا ہے نا بندہ، بات کرتا ہے کسی سے، جب وہ بعض اوقات سوچے سمجھے بات کر دیتا ہے. جس طرح جب وہ پیچھے بیان بھی کیا کہ وہ طلاق والا معاملہ سوچے سمجھے غصے کے اندر آ کے جب وہ طلاق دے دی. اسی طرح زبان کا تعلق ہے وہ اچھے طریقے سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حسن اخلاق کے ساتھ ہے اگر اس کو اچھا استعمال کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو مجھے دو چیزوں کی زبانیں دے دو میں تمہیں جنت میں جگہ دیتا ہوں. ایک دو جو جھگڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، بالکل، اور دوسری شرمگاہ جو ٹانگوں کے درمیان ہے. تو ہمیں چاہیے کہ زبان کی حفاظت کریں.
جی جی وہ نہ جانے کس کا شعر ہے، لیکن جب وہ انگریزی کے اندر کسی نے خوب کہا اٹ از سٹرینج دیٹ سورڈ اینڈ ورڈ ہیو دی سیم الفابیٹس اینڈ ایون مور سٹرینج دیٹ دے ہیو دی سیم افیکٹ اف ناٹ ہینڈلڈ پراپرلی. واہ جی واہ. کہ عجیب بات ہے کہ انگریزی میں تلوار اور الفاظ کے ایک ہی لہجے ہیں، اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ اگر ان دونوں کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو دونوں ایک جیسے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر اللہ تو اکبر. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کو کنٹرول میں رکھیں. اصل یہ تو ہمارے اپنے ہینڈ میں ہے نا کہ اب مطلب ہر چیز ہے اس کا ایک اچھا پہلو ہے ایک برا پہلو ہے. اب زبان کا بھی یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم اس کے اچھا یوز کرتے ہیں یا غلط یوز کرتے ہیں. تو آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھی بات فرمائی. تو کچھ مزید اس کے بارے میں اگر فرمانا چاہیں. وہ ایک جو ہے وہ عربی کا شعر بھی ہے، جراحت السنان لہت تیام ولا یلتاب ما جراح اللسان، کہ بچیوں بالوں اور تلواروں کے زخم تو مٹ جایا کرتے ہیں لیکن زبان کے لگائے ہوئے زخم کبھی نہیں مٹا کرتے. اللہ لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول ہی کافی، لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول ہی کافی ہے، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان ڈال. ہمیں چاہیے کہ ہم کسی سے گفتگو کریں تو اچھے طریقے کے ساتھ میٹھی زبان کے ساتھ جب بات کریں. ہم یہ نہ ہو کہ ہمارے جب منہ سے آپ کے گاڑے نکل رہے ہوں سامنے والے جل کے گسم ہو جائے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اور جب زبان کو قابو میں رکھنا یہ بھی حسن اخلاق میں سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس لیے ہمیں زبان کو بھی قابو میں رکھنا چاہیے. جو ناظرین ہمارے انگلش اسپیکنگ ہے اور عربی اسپیکنگ ہے ان کے لیے بھی ہمارے قاری صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز سے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھنے کی اور مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا بتائے. تو انشاءاللہ آپ بھی میں بھی انشاءاللہ ان پر عمل کر کے اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی کوشش کریں گے. اور یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ، اور انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں کل نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے پروگرام کے ساتھ. جڑیے رہیے نور نجف کی ٹیم کے ساتھ اور دیکھتے رہیے نور نجف رمضان ٹرانسمیشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.